جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کیسے حسین و خوبصورت ہوگی۔ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ تھوڑا سوچئے، جنت میں ابتدائی لمحات کتنی دلکش ہوں گے۔ جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے۔ جب ہم اپنی ان عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصۂ دراز پہلے فوت ہو گئی تھی اور ہماری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور بھائی اپنی بھائی سے ملے گا جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا۔ جب ہم مریض کو شفایاب دیکھیں گے، غمگین کو مسرور، بوڑھی کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف پائیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم کو سلام پیش کریں گے، شہدائے اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، پھر جب ہمیں نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو وہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نفس نفیس موجود ہوں گے اور ہمیں سونے کے برتن میں کوثر کی جام بھر بھر کر دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ دیکھو، وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور وہاں بحیا و باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے پہلو میں نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہم ہے، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ مصری قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اور جوان اس درخت کے نیچے ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ کثیر الروایت صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ہم ایک مٹی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے، تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کی جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہے، اور جس درخت کے نیچے ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ کثیر الروایت صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ہم ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی بیان کرتے ہوئے صحابہ آواز کے بارے میں پوچھیں گے، تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہے اور ہمیں جنت سے نجات بخشی۔ بس اللہ رب العزت حجاب اٹھائے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، تب ہمیں عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب رب تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا۔ یا اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے ہمیں پیاری بندوں میں شامل فرما، ہم سب راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو، ہمیں دین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی عطا فرما، ہمارے لیے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمانے سے پہلے ہماری توبہ قبول فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔